جرمن شہر ڈریسڈن میں سوزانہ اپنی 11 ماہ کی بیٹی کے پاکستانی والد کی ملک بدری کے بعد بہت پریشان ہے۔ پناہ کے متلاشی پاکستانی نوجوان ارسلان کو چند روز قبل ایک مقامی ریستوراں میں کام کرتے ہوئے پولیس نے حراست میں لے کر لائپزگ ہوائی اڈے پہنچا دیا، جہاں سے اسے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا تھا۔ میں نے پولیس سے کہا کہ ارسلان کو ابھی ملک بدر کرنا غیر مناسب عمل ہے۔ اس کی یہاں ایک بچی ہے اور اس کے پاس ایک مستقل ملازمت بھی ہے۔ پولیس نے کہا ان کو یہی احکامات ملے ہیں، لہٰذا ان کو یہ کام سر انجام دینا ہی ہے۔ میں نے تمام دستاویزات بھی دکھائے تھے، جیسے کہ والدیت کا سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتے تھے۔ اس نے میرے سامنے اپنا تمام سامان باندھا جو کہ وہ قانونی طور پر ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کو الوداع کہہ کر گھر واپس لوٹ گئی۔ میں بہت روئی۔ ہم سب خاموش تھے، میری فیملی کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ہم نے پولیس کو یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں وہ یہاں رہے، وہ ایک اچھا انسان ہے اور محنتی بھی ہے، لیکن بس جرمن صوبہ سیکسنی میں پناہ گزینوں کے خلاف اس کریک ڈاؤن کے بعد مختلف واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پاکستانی پناہ گزین ایک دوسرے کو خبردار کر رہے ہیں۔ محمد بلال کی سیاسی پناہ کی درخواست بھی مسترد ہو چکی ہے۔ ان کو بھی ہر پل ڈر لگا رہتا ہے کہ پولیس انہیں کسی بھی وقت حراست میں لے کر پاکستان واپس بھیج سکتی ہے۔ بالکل، ہم لوگ بہت خوفزدہ ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر نہیں جا رہے، کیونکہ اگر گھر گئے تو پولیس والے اٹھا لیں گے۔ ہم لوگ کہیں کسی جگہ پہ جا کر سو رہے ہیں، کسی جگہ آج دوسرا تیسرا دن ہو گیا، ہم لوگ تو کھانا بھی نہیں کھا رہے اور پانی بھی نہیں پی رہے، اسی پریشانی میں کہ ہم لوگ کیا کریں گے ادھر۔ ابھی ہمیں بہت زیادہ ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ دوسری جانب ارسلان اپنے گاؤں واپس پہنچ چکا ہے۔ اب وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی اور پارٹنر سے دوبارہ ملنے کی امید کر رہا ہے۔ میرا صرف یہی جرمن امبیسی سے یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھی طریقے سے تعاون کریں تاکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ سوزانہ کے لیے یہ مشکل لمحات ہیں، ایک طرف ننھی سی بیٹی اور دوسری طرف بچی کے باپ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ سوزانہ کے مطابق حکام کو ملک بدری کا فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے۔ سچ کہوں تو یہ بہت ہی احمقانہ حرکت ہے۔ میں نے پولیس کو بھی اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں جو لوگ محنت کرتے ہیں، روزگار تلاش کرتے ہیں، جن کی یہاں فیملی ہے، ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ نوعمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی یا پھر ان کا قتل کرتے ہیں، ان کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ارسلان کو واپس جرمنی بلانے کے لیے سوزانہ اب عدالت کا رخ کرے گی۔ عرفان آفتاب، DW اردو، ڈریسڈن۔